قریب تشریف لے آئیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی تفسیر سے درس ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامیر المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سورہ یوسف کا درس جاری و ساری ہے۔ گزشتہ کل آپ حضرات نے سورہ یوسف کے ابتدائی کلمات اور آیت کو سماعت فرمایا اور اس کے شان نزول کو سماعت فرمایا کہ سورہ یوسف آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کس وقت نازل ہوئی۔ آگے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی، اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے واقعہ یوسف علیہ السلام شروع فرمانے سے پہلے تمہیداً ارشاد فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ایسا بیان سنا رہے ہیں جو بیان سب سے اچھا ہے، اور اس کے اچھے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہ کوئی ادھر ادھر کی قصہ اور کہانی نہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور جو صرف دل کو بہلانے کے لیے گڑھی جاتی ہے، بلکہ یہ بیان وہ ہے کہ جو ہم نے قرآن میں تمہاری طرف وحی فرمائی ہے، اور جب ہم اس کو تمہاری طرف وحی فرما رہے ہیں تو یہ کوئی دل کو لبھانے والی من گھڑت داستان نہیں ہے، بلکہ حقیقی واقعہ جس میں کئی پہلو سے ہم نے انسان کے لیے ہدایت کے سامان رکھے ہیں۔ اپنے اندر یہ جاذبیت بھی رکھتی ہے، یعنی اس کو سننے کے لیے لوگوں کے دل بے قرار بھی ہوتے ہیں، اور لوگ اس واقعے کو سننے میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں، اور دلچسپی کے ساتھ ساتھ واعظ و نصیحت کو بھی حاصل کرتے ہیں۔ بہت سی باتیں وہ ہوتی ہے جس میں دلچسپی ہوتی ہے، آدمی کا دل اس میں خوش ہوتا ہے، لیکن نصیحت کی کوئی بات اس میں نہیں ہوتی، اور بہت سی بات وہ ہوتی ہے جو نصیحت کی ہوتی ہے، اس میں دلچسپی نہیں ہوتی۔ لیکن اس قرآن میں ہم نے جو واقعہ یوسف بیان کیا ہے، اس میں دلچسپی بھی ہے، نصیحت بھی ہے، عبرت بھی ہے،
صبر کے وقت مصیبت کے وقت صبر کرنے کے معاملات بھی ہے، اور نعمت کے وقت شکر کو بجا لانے کے معاملات بھی ہے۔ اس لیے یہ قصہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ احسن القصص، سب سے اچھا قصہ ہے، سب سے اچھا بیان جو ہم آپ پر بیان فرما رہے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یعنی یہ واقعہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا ہوا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو جانتے تو ہیں پہلے سے، کیونکہ آپ کے نور کو ہم نے پہلے سے پیدا فرمایا۔ سارے معاملات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب آپ ہی کے سامنے رونما ہوئے، لیکن کبھی کبھی کوئی بات آپ کے ذہن سے نکل گئی تو اس لیے دوبارہ ہم نے اس کو بیان فرمایا۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے یہاں ارشاد فرمایا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، کہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی، یعنی تمہارے ذہن سے یہ واقعہ مٹا ہوا تھا، ہم دوبارہ اس واقعے کو تمہارے لیے تازہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا تذکرہ کرتے تو یوں ارشاد فرماتے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، پھر فرماتے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، کہ والد خود بھی نبی، والد بھی نبی، دادا بھی نبی اور پردادا بھی نبی، اتنی پیڑیاں ان کی نبی در نبی ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا تذکرہ کرتے تو یوں کہتے کریم، کریم مانے عزت والے، شرافت والے، بزرگی والے، کریم ابن کریم یعنی خود کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، پھر کریم کے بیٹے کے بیٹے ہیں، پھر کریم کے بیٹے کے بیٹے ہیں، پھر فرماتے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ جن کا نام رفقہ بھی آیا ہے اور ربقہ بھی آیا ہے اور حمصہ بھی آیا ہے، 3 نام ان کے بتائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت حمصہ کو حضرت یوسف اور حضرت عیس یہ ان کے بڑے بھائی کا نام تھا، حضرت عیس عین یا صاد، یہ دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے۔ پہلے حضرت عیس ہوئے اور ان کے جسم پر بڑے بڑے بکری جیسے بال تھے، اور انہی کی ایڑی سے لگ کر حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ عربی زبان میں عقب ایڑی کو کہا جاتا ہے، تو چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بڑے بھائی حضرت عیس سے کی ایڑی سے لگ کر پیدا ہوئے، اس لیے ان کا نام بھی یعقوب رکھ دیا گیا۔ پھر فطرت کے مطابق باپ کو بڑے بیٹے سے محبت ہوتی ہے اور ماں کو چھوٹے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، تو حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے حضرت عیس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور آپ کی والدہ حضرت حمصہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ حضرت عیس کا کاروبار جو تھا یہ جانوروں کا شکار کرتے اور ان کا گوشت لا کر بیچا کرتے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا کاروبار جانوروں کو چرانا اور جانوروں کا کاروبار ان کا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر شریف 120 سال کی جب ہو گئی تو کمزوری کی وجہ سے آپ کی بینائی چلی گئی، کمزور ہو گئی، آنکھیں کمزور ہو گئی، زیادہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اسی عالم میں آپ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت عیس جن سے وہ زیادہ محبت کرتے تھے ان کو بلایا اور کہا بیٹا جاؤ اور کوئی اچھا شکار کر کے اس کا گوشت پکا کر لاؤ،
تاکہ میرا دل خوش ہو جائے اور پھر میرے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے عیس سے یہ بات کہی تو ان کی والدہ حضرت حمصہ نے یہ بات سن لی۔ حضرت حمصہ چونکہ جانتی تھی کہ ہر نبی کے پاس ایک ایسی دعا ہوتی ہے کہ اگر وہ دعا مانگ لے تو ضرور وہ دعا قبول ہوا کرتی ہے۔ ہر نبی اس دعا کا استعمال دنیا میں کر چکے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا کو باقی رکھا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو ایک دعا ملتی ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے۔ ویسے تو ساری دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ میں نے اس دعا کو روز محشر کے لیے باقی رکھا ہے تاکہ کل بروز قیامت اس دعا کے ذریعے اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت کروا لوں۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو آخرت کے لیے باقی ہے۔ الغرض تو حضرت حمصہ جانتی تھی کہ یہ اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی یہ دعا اپنے بڑے بیٹے کو دے دے۔ تو آپ نے فوراً اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو بلایا اور کہا بیٹا ایسی ایسی بات ہے، تم جلدی سے جاؤ ایک بکری کو ذبح کرو اور اس کا دستہ بھون کر اپنے والد گرامی کی خدمت میں پیش کرو اور اس بکری کی کھال کو اپنے جسم پر پہن لو۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً گئے، بکری کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد اس کے دستے کو بھونا اور فوراً اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا ابا جان کھانا حاضر ہے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا کیا عیس ہے، یعنی آپ کے بڑے بیٹے کا نام، کیا عیس آ گیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا۔ جب ان کے جسم پر ہاتھ لگایا تو ارشاد فرمایا کہ جسم تو عیس کی طرح دکھ رہا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے جسم پر بکرے کی کھال پہن لی تھی، لیکن خوشبو یعقوب کی آ رہی ہے۔ جسم تو عیس کا دکھ رہا ہے لیکن خوشبو یعقوب کی آ رہی ہے۔ یہ انبیاء کرام کا معجزہ ہوا کرتا تھا، ورنہ کسی انسان کی خوشبو سے کوئی دوسرا انسان اس کی خوشبو سے اس کو پہچان نہیں سکتا ہے، لیکن یہ کمالات نبی سے ہے کہ انہوں نے پہچان لیا کہ جسم تو عیس کا دکھ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، لیکن خوشبو یعقوب کی ہے۔ الغرض وہ کھانا کھایا اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور جو دعا دینی تھی وہ دعا ان کو عطا فرما دی کہ اللہ عز و جل میرے بعد پیغمبری ان کو عطا فرمانا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام ابھی دعا لے کے جدا ہوئے تھے کہ آپ کے بڑے بھائی شکار لے کر اس کو بھون کر اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ابا حضور آپ کے لیے میں کھانا لایا ہوں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے دیکھا کہ ابھی ابھی تو تم نے کھانا کھلایا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے کہ یعقوب نے کھانا کھلا دیا ہو اور میں اس کو دعا دے چکا ہوں۔ حضرت عیس اپنے بھائی پر رشک کرنے لگے اور غصے میں ٹمٹمانے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ میں عنقریب یعقوب کو اس دنیا سے ختم کر دوں گا۔ ایک نبی کی دعا لینے کے لیے یہ بات دل میں پیدا ہوئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ ان کے بڑے بیٹے نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بلوایا اور ارشاد فرمایا کہ یعقوب ملک شام میں تمہارے ماموں لاحان رہتے ہیں، تم ان کے گھر پر چلے جاؤ اور وہیں زندگی گزارنا، جب تک عیس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے یہاں پر نہ آنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں سے کوچ کر کے، حضرت اسحاق علیہ السلام کا ملک کنعان تھا، آپ وہاں سے کوچ کر کے ملک شام کی طرف چلے گئے اور اپنے ماموں لاحان کے پاس رہنے لگے۔ لاحان یہ بت پرست تھا، بت پرستی کیا کرتا تھا، کافر تھا، حضرت اسحاق علیہ السلام کے مذہب پر نہیں تھا۔ آپ نے جا کر چند دن آپ کے ماموں کی خدمت کی اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری چھوٹی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے ماموں کی دو لڑکیاں تھیں، ایک کا نام لجہ تھا اور دوسری کا نام راحیل تھا۔
تو چھوٹی لڑکی بڑی خوبصورت تھی، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی ہم عمر بھی تھی، اور جو بڑی بیٹی تھی وہ ان سے عمر میں بڑی تھی۔ تو آپ نے اپنے ماموں سے کہا کہ میں راحیل سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کے ماموں نے کہا کہ نکاح تو کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم 7 سال تک تمہیں میری خدمت کرنا ہوگی۔ الغرض حضرت یعقوب علیہ السلام 7 سال تک ان کی بھیڑ بکریاں چرانے میں لگ گئے۔ جب 7 سال مکمل ہوئے تو لاحان نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، لیکن جب رات میں کمرے میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وعدے کے مطابق چھوٹی لڑکی نہیں ہے بلکہ بڑی لڑکی ہے۔ آپ فوراً اپنے ماموں کے پاس گئے اور بتایا کہ میں نے تو پیغام چھوٹی لڑکی کے لیے دیا تھا۔ تو آپ کے ماموں نے کہا کہ ہمارے یہاں کا دستور ہے کہ جب تک بڑی لڑکی کا نکاح نہیں ہو جاتا ہم چھوٹی لڑکی کا نکاح نہیں کرتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہوں، میں تو راحیل سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، ان کے ماموں نے کہا کہ اگر تم راحیل سے بھی نکاح کرنا چاہتے ہو تو 7 سال اور تمہیں خدمت کرنی ہوگی، میں تمہارا نکاح راحیل سے بھی کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں 2 بہنوں کے ساتھ ایک ساتھ نکاح کرنا جائز تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہ قانون ختم ہو گیا، اور 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح کرنا، ایک ساتھ اپنے نکاح میں رکھنا نہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہے اور نہ ہی ہماری شریعت میں ہے۔ 2 بہنوں کے ساتھ ایک ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، ہاں ایک کے انتقال کے بعد یا ایک کو طلاق دینے کے بعد دوسری سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں یہ جائز تھا اس لیے انہوں نے 7 سال کے بعد راحیل کا بھی نکاح ان سے کر دیا۔ اب آگے کیا ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام کیسے اپنے وطن گئے اور کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیسے معاملات اپنے انعامات و اکرامات کے فرمائے، انشاءاللہ آئندہ کل عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ انبیاء کرام کے مقدس واقعات کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ تسلیم۔ سوالات و جوابات کے سلسلے میں نے جو عرض کیا تھا کہ تفسیر سے 2 سوال ہوں گے، تو اس بار تفسیر سے 2 سوال وہ نہیں ہوں گے، آخر میں اس کا ایک پرچہ بنا دیا جائے گا۔ یہ سوال اس میں سے ہوں گے، لیکن جو روزانہ ہم سوال پوچھتے ہیں یہ ہم سوال نہیں پوچھیں گے، بلکہ آپ کو کوئی ایسی بات لگے کہ یہ سوال بن سکتی ہے تو آپ کو لکھ لینا ہے، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں جب اس کا پرچہ بنے گا تو وہ اسی میں سے نکال کر پورا پرچہ بنا دیا جائے گا جس میں 20 سوال ہوں گے۔ یعنی اب آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کون کون سا سوال ہو سکتا ہے۔ ہاں قرآن مقدس کے حوالے سے جو میں نے سوال کرنا تھا وہ میں انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ آج کا سوال جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے ہے کہ محفل میلاد پر خوشی منانا اور محفل میلاد یعنی جب سرکار کی ولادت کا وقت آئے تو ولادت کا ذکر کرنا یہ اللہ عز و جل کی سنت ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، اسی لیے ہم سرکار کی ولادت پر خوشی مناتے ہیں اور ان کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، تو آئیے ہم قرآن سے حوالہ دیں گے، اس حوالے کو آپ تلاش کر کے لے کر آئیں گے۔ یہ آیت کریمہ جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، یہ آیت کریمہ 4 پارے میں سورہ آل عمران میں ہے، اور اس آیت کریمہ کا نمبر 162 سے 166 کے درمیان ہے، 162 سے 166 کے درمیان ہے۔ آپ انہی میں سے، اب میں نے 4 ہی آیت دی ہے، ان میں سے ایک آیت آپ کو نکالنا ہے، ترجمہ بھی نہیں بتاؤں گا میں، یہ خود آپ اپنی سوچ سے اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ مل جائے گا۔ سورہ آل عمران 4 پارہ آیت نمبر 162 سے 166 کے درمیان یہ آیت کریمہ موجود ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ولادت کا ذکر کیا ہے اور اس پر خوشی کا اظہار فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت کل جواب میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کی طرف سے اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی طرف سے کوئی سوال کرنا چاہے؟ جی جی
ہاں، بدن کا کوئی حصہ جیسے آنکھ ہے، کڈنی ہے یا خون ہے، یہ دوسرے کو ڈونیٹ کرنا کیا ہے، جائز ہے کہ ناجائز؟ انشاءاللہ آئندہ کل اس کا جواب دیں گے۔ اور دوسرا سوال جلدی کر لیں، ٹائم بہت کم باقی رہ گیا۔ ٹھیک ہے، ایک ہی سوال رکھتے ہیں انشاءاللہ آئندہ کل 2 سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار۔ اللهم رب زدنا علما، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
صفیں سیدھی کر لیجیے، کندھے سے کندھا ملا لیجیے، صفیں سیدھی کر لیجیے، کندھے سے کندھا ملا لیجیے، 4 رکعت عشاء فرض کی نیت کر لیجیے۔ اللہ اکبر۔